اس اجلاس کی آخری کڑی ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ صدر جمعیت علماء ضلع ہردوئی و ناظم مدرسہ فیض القرآن مادوگن سے بصد خلوص التماس درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ آج کا یہ اجلاس مدرسہ جامعۃ الفلاح کی طرف سے حضرت مولانا مختار عالم صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع اناؤ کی صدارت اور حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب قاسمی کی نظامت میں منعقد ہوا۔ علماء کرام کی باتیں ہو گئیں، اب مزید جو ہے کوئی بیان اور تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ یہ جلسہ دو عنوان سے منعقد کیا گیا۔ پہلا تو تکمیل حفظ قرآن کریم اور دوسرے تحفظ ختم نبوت، یعنی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تقریباً 110 آیات، 200 احادیث اور 80 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، لیکن صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جہاں اعلان ہوا ہے، اس اعلان کے ساتھ اس امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو نبیوں کا کام ہوتا تھا، جو نبیوں کا مشن ہوتا تھا، وہ مشن آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ تسلیم کی جائے تو پھر تو غلام احمد قادیانی بھی کہے گا نبوت کی ضرورت ہے، شکیل بن حنیف بھی کہے گا نبوت کی ضرورت ہے، تو آپ آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے جو نبی کام کیا کرتے تھے وہ مشن اور وہ کام اس امت کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے تعلیم و تعلم، مدرسوں میں درس و تدریس اور خانقاہوں میں تزکیہ اخلاق اور دعوت و تبلیغ۔ جب تک ایک فرد تک دینی تعلیم اور دینی دعوت نہیں پہنچ جائے گی، اس وقت تک ختم نبوت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال وقت ہوتا تو اس موضوع پر الحمدللہ بڑے علمی دلائل کے ساتھ بات ہوتی، لیکن بہرحال میں تو وقت سے آ گیا، سب سے پہلے آیا اور 7:30 بجے آیا۔ یہ بہرحال ہمارے ناظم صاحب کی اور جو ہے اور بھی ہمارے مشیرکاروں کی، اور میں تو بار بار آتا رہتا ہوں اس علاقے میں۔ ہمارے جو دو مہمان تشریف لائے ان کے بیانات ہوئے، اور میں تو شروع میں کہہ رہا تھا بھائی کہ مطلب جو ہے میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تقریر و بیان ہونا، لیکن اس مدرسے سے شروع سے تعلق ہے اور یاد کرتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں۔ تقریر و بیان کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے پروگرام میں ہر ایک کا بیان ہی ہو جائے،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دستار بندی کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اب اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے تو ناراض بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے سب کو بلا لیا جائے۔ تو بلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سب کی تقریری ہو۔ میں نے مولانا مختار عالم صاحب دامت برکاتہم سے کہا تھا کہ مولانا میری کوئی تقریر ضرورت نہیں، میں آؤں گا اور جو ہے آپ حضرات سے برکت لینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر جو ہے درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجلاس یہ منعقد کیا اور جن حضرات نے بھی اس کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جو ہے امداد کی ہے، تعاون کیا ہے، ہماری یہ علماء جو یہ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، جو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں کو شفاء کلیہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی من جانب الغیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یہاں جتنے بھی حضرات سننے کے لیے آئے ہیں، موجود ہیں یا چلے گئے ہیں، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو بھی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس مدرسہ جامع الفلاح کی طرف سے یہ جلسہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ اس مدرسے کو اور جتنے بھی ہمارے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ چل رہے ہیں، یا اللہ سب کو شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ان مدارس دینیہ کی غیب کی جانب سے امداد فرما، یا اللہ ان مدارس دینیہ کی غیب کی جانب سے امداد فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اس مدرسے کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔